نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 آنکھ زیادہ دیا اور 2 کان زیادہ دیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جگہ ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے کہ میرے صحابہ، جیسے میں تمہیں سامنے سے آنکھوں سے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے سے بھی دیکھ سکتا ہوں۔ یہ نعمت اور یہ طاقت، یہ اعزاز صرف پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، کسی اور پیغمبر کو اللہ نے عطا نہیں فرمایا۔ معلوم ہوا اللہ کے نبی کو سر مبارک کے 2 آنکھ اور 2 کان ظاہری دنیا کے ہیں، اور آپ کو اللہ نے دل کے اندر بھی 2 آنکھ دیا تھا اور 2 کان دیا تھا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم وہ دیکھ سکتے تھے جو دنیا کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کے کان وہ سنا کرتے تھے جو دنیا کے کان نہیں سنا کرتے تھے۔ لہذا دوستوں بزرگوں، معراج کا ایک واقعہ جو ہے ہمارے واسطے آج کے اس پرفتن دور کے اندر ہر جگہ جو ہے جھوٹے نبیاں پیدا ہو رہے ہیں، ہر جگہ لٹیرے پیر وجود میں آ رہے ہیں، ہر کوئی لوٹنے والا، ڈاکہ ڈالنے والا، ایمان کو خراب کرنے والا، دین پر حملے کرنے والا، طرح طرح کے لوگ آج پیدا ہو رہے ہیں، لوگوں کا ایمان خراب کر رہے ہیں، لوگوں کا دین برباد کر رہے ہیں۔ ان حالات میں ہمیں ایک واقعہ معراج کا جو ہے ایک بہت بڑی رہنمائی فرماتا ہے، ہماری رہبری کرتا ہے۔ اللہ ایک ہونے کا ہمارے دل کے اندر پختہ ایمان تازہ ہوتا ہے۔ جو کچھ بھی ہوتا ہے، جو کچھ بھی کرواتا ہے، یہ اللہ کی ذات ہے۔ اور نبی کا وہ اعزاز و مقام بھی اس واقعے میں بتایا گیا ہے۔ یہی اولین پیغمبر، یہی وہ آخرین پیغمبر ہیں۔ جو کچھ بھی واقعہ پیش آیا، اس سے پہلے اس طرح کا نہ کسی اور نبی کو پیش آیا اور نہ اس کے بعد کسی اور کے ساتھ یہ واقعہ پیش آئے گا۔ اور خاتم النبیین، یہ وہ آخری نبی، اور اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ سلسلہ پیغمبر کا ختم ہو گیا۔ اب تفصیلی واقعہ ہم بار بار سن چکے ہیں، لیکن آج کچھ ان باتوں کے اوپر روشنی ڈالیں گے جس کی حکمتیں کیا تھی، اور یہ واقعہ پیش آنے کا ذریعہ اور سبب کیا تھا، کس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو عرش بریب پر جو ہے معراج کروایا۔ یہ سارے چیزیں ہیں جن کا ہمیں معلومات کرنا، جن کے حکمتوں کا علم رکھنا ہمیں ضروری ہے۔ نبوت کے 7ویں سال بعد، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، اب جن لوگوں کے حق میں ہدایت تھی وہ لوگ کلمہ پڑھے، اسلام میں داخل ہوئے، ان کو ہدایت مل گئی۔ اب جن کے حق میں ہدایت نہیں تھی وہ خلاف ہو گئے۔ تقریباً 7 سال بھی مجاہدے اور تکلیفیں، پریشانیاں پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیے۔ 7ویں سال کے بعد مشرکین مکہ، سرداران قریش، کافرین، سارے مکے کے لوگ مل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل و عیال، رشتہ دار اور آپ کے ماننے والوں کو بیکاٹ کر دیا، معاہدہ کیا، یعنی اپنے سے
شہر سے، لوگوں سے، شہر کے باہر کر دیا یہ کہہ کر کہ کوئی ان سے میل ملاپ نہ رکھے گا، بات نہیں کرے گا، ان سے کوئی تعلقات نہیں جڑائے رکھے گا۔ یعنی شہر مکہ، مکے کے لوگ، خاندان قریش سب سے جو ہے نبی اور نبی کے ماننے والوں کی ایک چھوٹی سی جماعت کو الگ کر ڈالے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس معاہدے کو اور اس کے رویے کو قبول فرما لیا، کوئی خون خرابے کی آپ نے بات نہیں کی۔ مکے کے باہر جو ایک پہاڑی کی چوٹی شیب ابی طالب کہا جاتا ہے، اس کے اندر وہاں پر قید متعین رہ گئے، اس میں عورتیں بھی تھیں، مرد بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، بچے بھی تھے، دودھ پیتے بچے بھی تھے، یہاں تک کہ لکھا گیا ہے کہ ماؤں کے سینوں کے اندر سے دودھ سوکھ چکا تھا، جو اپنے دودھ پیتے بچوں کو دودھ پلا نہیں سکتی تھی۔ یہ سارے معصوم بچے بلک رہے تھے، شدت میں تڑپ رہے تھے، اور قریش مکہ کے مشرکین لوگوں نے دیکھ رہے تھے، ان کا تماشا بنا رہے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے، ہنسی مذاق کرتے تھے، لیکن ان معصوم بچوں پر بھی ان لوگوں کو کوئی رحم نہیں آیا، یہاں تک کہ کھانے کی چیزیں ختم ہو گئی، بھوک کے لالے پڑ گئے، پیاس کی شدتیں پڑ گئی، نبی بھی موجود، نبی کے ساتھیاں بھی موجود، اور آپ کے اہل و عیال بھی ساتھ میں موجود ہیں، یہ معاملہ چل رہا ہے۔ تقریباً 1-2 دن، 1 مہینے کا نہیں، پورے 3 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اندازہ لگا کر دیکھو، ہمارے پاس جو آج دین ملا، ہمیں جو اسلام ملا ہے، یہ کوئی ایسے معمولی سے نہیں مل گیا۔ جو آج ہمیں مسلمان کا نام رکھے ہیں، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، نماز روزہ ہمیں جانتے ہیں، قرآن ہمارے پاس ہے، حدیث کا علم ہمارے پاس ہے، کبھی تنہائی میں ہم اپنے دلوں سے مقابلہ کر کے جو ہے اسے سوال کر کے پوچھیں تو صحیح کہ میں مسلمان ہوں، اسلام میں ہوں، دیندار ہوں، لیکن یہ مذہب میرے تک، یہ دین میرے تک پہنچنے کے واسطے میں نے کیا قربانیاں پیش کی ہیں، میں نے کون سی تکلیفیں اٹھائی ہیں اللہ کے دین کے واسطے، کیا میں نے کھویا ہے؟ اپنے دلوں سے ہمیں سوال کرنے کی ضرورت ہے، تو پھر یہی ہمارا دل کہے گا کہ سب کچھ اپنا قربان کر ڈالو آقائے دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف اور آپ کی محبت اور آپ کی ہمدردی کے احسان پر، کہ ان کے جوتیوں کے دھول کے صدقے میں ہمیں سب کچھ جو ہے فری اور مفت میں مل گیا، ساری اچھائیاں ہمیں مل گئی، ساری نعمتیں مل گئی، ساری دولتیں مل گئی، تکلیف تو آپ نے اٹھائی، رشتہ داروں کو آپ نے تکلیف میں ڈالا، اولاد کی قربانی نبی نے دی ہے، رشتہ داروں کی تکلیف کو نبی نے دیا ہے، بھوکے نبی رہے، پیاسے نبی رہے، تکلیف آپ نے برداشت کی ہمیں مسلمان بنانے کے واسطے، یہ نہیں کہ دنیا کا کوئی ذرا حصہ پیغمبر اپنے پاس لینے کے واسطے نہیں، ہمیں صرف دیندار اسلام والے مسلمان بنانے کے واسطے تھی۔ اس 3 سال کے درمیان میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے رشتہ دار کا ایک ساتھی کچھ کھانا لے کر آتا ہے تاکہ وہاں پر پہنچایا جائے، ان لوگوں نے راستے میں ہی اس کو پکڑ لیتے ہیں اور کھینچ لیتے ہیں اور روک دیتے ہیں کہ یہ کھانا تم ان کو نہیں پہنچا سکتے، نہیں دے سکتے، یعنی ان کی طرف سے بھی کوئی رحم کا معاملہ نہیں، کوئی اور دوسرا ان سے ہمدردی کرے تو اسے بھی روکا گیا، کسی دوسرے کو بھی دینے نہیں دیے۔ نبی کی قربانی کامیاب ہوئی، آپ کے اہل و عیال کی تکلیفیں اللہ کو پسند آئی، ایک وقت ایسا آیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا وحی دے کر، جبرائیل امین آ کر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے اللہ کے محبوب، آپ ان کافرین سے، مشرکین سے کہہ دیجئے
کہ جو معاہدہ تحریری شکل میں خانہ کعبہ کے پاس لٹکایا گیا ہے اس چیز کو جو ہے سارا دمک کھا چکی ہے، اس میں صرف اللہ کا نام لفظ جو ہے وہ باقی رہ گیا ہے۔ جو معاہدہ ہوا تھا نا بیکاٹ کا، وہ تحریری شکل میں لکھ کر خانہ کعبہ کے پاس لگائے رکھے تھے، وہ ایک اصول ہوتا تھا، یعنی اتنے سال یا جب تک وہ باقی رہے۔ 3 سال کا عرصہ گزرا، اللہ نے وہی بھیجا، نبی آ کر، جبرائیل علیہ السلام آ کر نبی سے یہ وہی ارشاد فرمائی، وہ معاہدے کو، وہ بیکاٹ والے تحریر کو دمک کھا چکی ہے، اب اس میں کیا بھی باقی نہیں، صرف ایک اللہ کے نام لفظ کے علاوہ۔ اللہ کا نام اتنا معزز اور اتنا مقدس، اتنا بڑا، کسی اور کے نام کے بارے میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جاتا کہ اللہ نے ان کافرین کو، ان مشرکین کو اس کی اپنی قدرت دکھانے کے واسطے، اپنی قدرت سے اللہ نے وہ سارے چیزوں کو دمک کو کھلا دیا، اور صرف اللہ کا نام جہاں تھا اس تحریر میں وہیں پر موجود تھا، دمک نے اللہ کے نام کو نہیں کھایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے فرمایا کہ دیکھو وہ معاہدے والے، بیکاٹ والے تحریر نامہ کو دمک کھا چکی ہے، اس میں ایک اللہ کا نام باقی ہے، بتا ڈالو ان کو۔ خواجہ ابو طالب گئے، مشرکین مکہ سے کہا کہ دیکھو اس معاہدے کو دمک کھا چکی ہے، ایک اللہ کا نام اس میں باقی ہے، جا کر دیکھ لو۔ لوگوں نے گیا، جا کر دیکھے تو حیران ہو گئے، بات تو بالکل سچائی پر ہے۔ پہاڑ کی چوٹی پر رہنے والے نے یہ بات کہی، جا کر دیکھے تو سارے کا سارا معاہدہ ختم ہو چکا ہے، دمک کھا چکی ہے، جہاں اللہ کا نام ہے وہ ویسے ہی موجود ہے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ معاہدہ اب زیادہ دن چلنے والا نہیں ہے، ہم جو ہے اپنے اپنوں سے، رشتہ داروں سے جو ہے ملاپ تعلقات ہم رکھ لیتے ہیں۔ تو اس وقت جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے اہل و عیال ساتھیوں کو اس پریشانی سے نکلنے کا موقع ملا۔ شیخ ابی طالب کی قید و بند کی زندگی سے 3 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد آپ آزاد ہوئے۔ آزاد ہوئے، بڑی خوشی کی بات ہوئی۔ کچھ ہی عرصہ گزرا تھا، آپ کے چچا کا بھی انتقال ہو گیا، جو آپ کے بازوں کی ایک بڑی طاقت بنے ہوئے تھے، نبی کے وہ سہارا بنے ہوئے تھے۔ ان کے انتقال نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی جو ہے مایوس کی حالت پر رکھ دیا۔ ایمان نہیں لائے تھے، اسلام نہیں لائے تھے، لیکن ساتھ میں کھڑے ہو کر آپ کی وہ مدد کیا کرتے تھے، آپ کے سپرد بنے ہوئے تھے۔ کچھ عرصہ گزرا، ان کا انتقال ہو گیا۔ عام مشرکین اور کافرون کو جو ہے ایک راستہ ملا میدان کا، چلو بھئی وہاں تک جو وہ ڈرا کرتے تھے، جو دب کر تھے، وہ سردار قریش کے جو ابو طالب موجود تھے نا، ان کی وجہ سے۔ اب ان کا بھی انتقال ہونے کے بعد کیا ہوا، لوگوں کو ایک راستہ مل گیا اور بھی زیادہ ظلم کرنے کا، تکلیفیں دینے کا۔ کچھ ہی دن گزرے تھے اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر اور آپ کی اہلیہ محترمہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ ایک پر ایک ان کے سہارے ٹوٹتے چلے گئے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سال جو ہے میرے لیے عام الحزن کا سال ہے، یعنی میرے پر غم کا سال گزر رہا ہے۔ پہلے قید ہوئے، اس کے بعد میں آزاد ہوئے تو چچا انتقال، بعد میں آپ کی بیوی انتقال، کھلے عام اور میدان مل گیا۔ جس طرح سے پریشان کر سکتے تھے، جو تکلیف دے سکتے تھے حضور کو،
کافرین مکہ مشرکین نے سارا درگزر کر ڈالے، کوئی قصر باقی نہیں چھوڑے، سارے خاندان کے تھے، رشتہ دار بھی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مایوس ہوئے، اپنے غم درد دل سے آپ نے سوچا کہ رشتہ داروں کا حسن یہ کیسا سلوک تھا، کیا برتاؤ ہے میرے ساتھ، میں نے دیکھ لیا، اور آپ نے سوچا کہ کسی اور علاقے میں چلتے ہی جا کر اگر کہیں دوسرے غیروں کے ساتھ جو ہے میں اللہ کے دین کی دعوت پیش کروں، یہی کام میں کروں، کہ ہو سکتا کہ غیر میری بات سن لیں۔ غیروں کا سلوک بھی کیا ہے دیکھ لیں گے۔ اپنوں کا یہ حال رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی غمگین کی حالت میں طائف کا سفر کیے، سارا واقعہ ہم اسے سن چکے ہیں، جہاں 3 بھائی تھے، تینوں سردار تھے الگ الگ قبیلے کے، تینوں کے پاس جا کر اپنی دعوت پیش کی تو 3 میں سے ایک اکیلا بھی مانا نہیں، آپ کو مذاق اڑائے، آپ کی بات کا انکار کیے، کسی نے آپ کو جھوٹا کہا، نعوذ باللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بھی مایوس ہو کر نکل گئے۔ آپس میں گلی کے، محلے کے، گاؤں کے کچھ شرارت کرنے والے لڑکوں کو پیچھے لگایا گیا، آپ پر پتھریں برسائی گئے، لڑکوں نے آپ کا مذاق اڑایا، کسی نے پاگل کہا، کسی نے دیوانہ کہا، جو کچھ بچوں کو ہاتھ میں ملتا تھا لے کر ایسا مارا گیا، پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سر سے لے کر پیر تک سارا بدن خون میں لہو لعان ہو گیا۔ کوئی معمولی تکلیف نہیں تھی، معمولی قربانی نہیں تھی۔ روایتوں میں لکھا گیا یہاں تک کہ آپ کے نعلین اور جوتے مبارک سے بھر کر خون زمین پر آ جاتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فوراً عذاب آ پکڑتا۔ اس کے باوجود بھی ذرا اندازہ لگا کر دیکھو، یہ برداشتیں حد کرنے کی کیا طاقتیں ہمارے پاس ہیں، وہ ہم درد ہیں، وہ معافی کرنے کے وہ اعمال ہمارے پاس ہیں، وہ چیزیں ہمارے اندر سے ختم ہو چکی، جس عمل کو کر کے نبی نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کچھ ہونے کے بعد یہ کنارے پر جا کر اپنے پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں جو ایسے لوگوں کے پاس بھیجتے ہیں کہ جو مجھ پر غصہ کرتا ہے اور کوئی میری بات ماننے کو تیار نہیں، جو ایسے شریر لڑکے مجھے مار کر خون لہو لعان کر دیتے ہیں۔ اللہ سے پوچھ رہے ہیں نبی، اللہ تو میرے سے ناراض ہے کیا جو یہ معاملہ میرے ساتھ ہو رہا؟ اور فرماتے کہ میں اس وقت تک جو ہے آگے بڑھتا جاؤں گا جب تک آپ راضی نہیں ہو جاتے، آپ کو اس وقت تک میں راضی کرنے کی کوشش کروں گا۔ نبی کے دعا کے الفاظ تھے، اللہ کو آپ کی دعا قبول ہوئی، اللہ نے رحم و کرم کا معاملہ کیا، فرشتوں کو بھیجا، فرشتوں نے آ کر عذابات و قوم کو دینے کے آپ کے سامنے جو ہے التجا کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں اور ہمارا سارا خاندان قربان ہو جائے۔ نبی نے کہا کہ نہیں، یہ لوگ جو ہے مجھے پہچانتے نہیں، میں نبی ہوں نہیں، یہ مجھے پہچانتے نہیں، چھوڑو ان کو، کیا بھی نکو کرو، یہ نہیں تو اگر کل آنے والی ان کی اولاد مجھے پہچان لے گی، مان لے گی، ان کو کیا بھی نہیں کرنا ہے۔ اتنا سب کچھ سہنے کے بعد نبی کی ہمدردی اور پیار محبت امت کے ساتھ دیکھو، آپ نے فرمایا کہ یہ مجھے پہچانتے نہیں، ان کو کچھ تکلیف نہیں دینا، ان کو چھوڑ ڈالو، ان کی اولاد مجھے پہچان لیتی۔ یہ اتنی تکلیف در گزر ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے نکل پڑے۔ یہی غم کی تاری ہے اور آپ کا دل مایوس ہو چکا ہے، تکلیف میں ہیں، غم قاری میں ہیں۔ آپ کی چچا زاد بہن کے گھر میں گئے، آرام کرنے لگے تو اپنے آپ آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ جو معاملہ اب تک ان کے سامنے پیش آیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی درد کے ساتھ دل ہی دل میں یہ سوچ رہے تھے کہ کاش میرا بھی کوئی دوست ہوتا جو میرے ساتھ ہمدردی کرتا، میرا سہارا بنا رہتا، میرا کوئی رفیق ہوتا جو میرے ساتھ اچھا معاملہ کرتا، کوئی ایسا ہی تو ہوتا جو مجھے سمجھ سکتا۔ اندازہ لگا کر دیکھو،
جب انسان حد سے زیادہ تکلیف سے گزر کر اس کی لمٹ ختم ہو جاتی ہے، اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اس وقت جو الفاظ نکلتے ہیں نا وہ آسمان کو چھو لیتے ہیں۔ کتنی پریشانی ہوئی ہوگی۔ نبی نے یہ سوچا کہ میری بات کوئی ماننے والا ہوتا، میرا دوست ساتھی ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، اکیلا ہو گیا ہوں اس کام کے اندر، غم قاری آپ کی۔ یہی باتیں سوچتے سوچتے آپ کو آنکھ لگ گئی، آپ سو جاتے ہیں۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا، اور جبرائیل علیہ السلام آ کر اللہ کا سلام ان کو نبی کو بھیجے، اللہ کا سلام دیتے ہیں تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا اٹھتے ہیں کہ اللہ نے تو ہے مجھے سلام بھیجا۔ جب سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں نا، کسی کا ساتھ ملتا ہے تو انسان وہ تکلیفیں ساری بھول جاتا ہے، اسے جو ہے ایک ماحول خوشی کا مل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی خوش ہو گئے کہ اللہ نے مجھے سلام بھیجا۔ وہاں سے یہ معراج کا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ حضور نے سلام کا جواب دیتے ہیں، جبرائیل نے پیغامات سنا کر اللہ آپ سے ملاقات کی غرض رکھتا ہے۔ سارے واقعہ ہم سن چکے ہیں، سارے حالات اس میں پیش آئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جو سفر باقی تھا آسمانوں کا سفر، ایک اس مقام کی طرف سے بھی ہمارا گزر ہوا جہاں فرشتے اجر اور ثواب لکھتے تھے، جسے لوح و قلم کہتے ہیں۔ لکھتے ہوئے قلم کی آواز کو بھی میں نے سنا۔ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا، نبی کے دل کے بھی دو کان، دل کے بھی دو آنکھ، اور سر کے بھی دو آنکھ اور دو کان ہیں۔ فرشتے بیٹھ کر جو ثواب لکھتے تھے اس کو نبی نے دیکھا اور قلم کی آواز کو بھی سنا۔ اتنے مقام آپس سے بلندیاں پر چلے گئے۔ ایک جگہ منظر جنت کا آپ کو دکھایا گیا، کچھ لوگ ہیں، ایک بہت بڑا کھیت اور باغ ہے، لوگ اس میں کیا کرتے ہیں، فصل ڈال رہے ہیں، زراعت کر رہے ہیں۔ نبی نے دیکھا کچھ لمحے فوراً جو ہے وہ فصل پک کر تیار ہو گئی ہے کھیت، اب وہ لوگ اسے کاٹ رہے ہیں، اس کا فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں۔ جیسے وہ ایک فصل کاٹنے کی ختم نہیں ہوتی، پھر وہیں سے پیچھے سے دوبارہ شروع ہو جاتی ہے، فوراً، کچھ مہینے بعد نہیں، سال بعد نہیں۔ یہ نظارہ جنت کا دیکھ رہے نبی پوچھے جبرائیل سے، یہ کیا معاملہ، کیسا ہو رہا؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے محبوب، جو دنیا میں آپ کی امت میں نیک عمل کرنے والا، نیکیاں کرنے والا، نیک انسان، نیک امتی ہوگا نا، اس کا یہ معاملہ ہے، دنیا میں نیک عبادت کرے گا، نیک عمل کرے گا، نیکیاں کرے گا، وہ رائے گا کبھی نہیں جائے گا، وہ آگے جاتا جائے گا، اس کا اجر ایسے ہی پیچھے پیچھے آتا جائے گا۔ وہ اسے جو ہے دنیا کی مصیبتوں سے، دنیا کی رغزشوں سے، ہر چیز سے وہ اسے بچاتے جائیں گے۔ آج عبادت کرنا، نیکیاں کرنا، اجر اور ثواب کا کام کرنا، ہمارے پاس اس کی کوئی حیثیت مانی نہیں جاتی۔ بعض لوگوں کو میں نے کہتے ہوئے سنا، کیا تو بھی ان کو ثواب کے بارے میں بولے تو ثواب بہت کمالی حضرت، ہوتا سوتا اب سامنے کا ہمارا ہمیں دیکھ لیں گے بولتے، ایسے بھی مسلمانہ ہیں، حیثیت نہیں، سمجھتے نہیں نیک کام کیا ہے، عمل کیا ہے، ثواب کیا ہے۔ وہاں جبرائیل امین نے جنت کے نظاروں میں اللہ کے نبی کو یہ منظر دکھایا گیا کہ اس کا یہ معاملہ ہے، نیکی کرنے کے بعد، نیک عمل کرنے کے بعد وہ کبھی رائے گا نہیں جاتا، بندے کو زندگی میں بھی اس کا ساتھ رہے گا، مرنے کے بعد بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر عطا کریں گے۔ نیکیوں کا عمل ہے۔ کچھ لوگوں کی ایک جماعت ایسی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ہونٹوں کو اونٹ کے برابر کر دیا ہے، نیچے جو ہے لٹک رہے ہیں، نیچے پڑے ہوئے زمین پر ہیں، فرشتے اس کے ہونٹوں کو کاٹتے ہیں، اور اسے اتنی درد اور تکلیف ہوتی ہے کہ وہ لوگ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے۔ نبی نے پوچھا تو یہ کیا معاملہ؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا
کہ آپ کی امت میں سے ان لوگوں کی مثال ہے کل روز قیامت سزا دی جائے گی، بلکہ وہ اس وقت کوئی لوگ نہیں تھے، ان کو سزا نہیں ہو رہی تھی، ایک اگزامپل دکھایا جا رہا نبی کو دنیا میں جانے کے بعد آپ کی امت میں جو اعمال ہوں گے نا، یہ کام کرنے والے کو یہ سزا ملے گی۔ حضور نے پوچھا کہ یہ معاملہ اتنے بڑے بڑے ہونٹ ہے اور اس کو کاٹا جا رہا ہے، یہ چیختے ہیں چلاتے ان کو تکلیف ہو رہی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے آپس میں دوسرے لڑا کرتے تھے، یعنی فتنے پھیلایا کرتے، فساد کی جڑ بنا کرتے تھے، کوئی چغلی کرتا، کوئی غیبت کرتا، کوئی کسی کے تعلق سے جا کر آج لوگوں کا معاملہ، کسی کو جا کر اس کے اوپر بھڑکاؤ، اس کے اوپر بول کر اسے بھڑکاؤ۔ بعض لوگ یہ سوچتے اور اس انتظار میں رہتے ہیں کہ یہ اور وہ لڑے، کب لڑے گا، میں یہ تماشا کب دیکھوں گا۔ کسی کو لڑانے کی بھی خواہش ہوتی ہے، یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک مثال چھوٹا عذاب دکھایا، بڑے بڑے ہونٹ ہوں گے اونٹوں کے برابر، اور اس کو ایسے کاٹا جائے گا، پھر وہ ہونٹ ویسے ہو جائیں گے، پھر دوبارہ فرشتے اسے کاٹتے رہیں گے۔ یہ ساری چیزیں معراج کے واقعے میں حکمتیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلا کر یہ سارے چیزیں بتانا چاہ رہا ہے، دکھایا ہے کہ جا کر آپ اپنی امت کو اس سے آگاہ کرا دیں۔ علماء کرام کی جماعت، بعض لوگوں کو فرشتے گلا دبا رہے ہیں، یہاں تک کہ آخر دم نکلنے کے برابر حالت ہو چکی ہے، ہاتھ پیر مارتے ہیں، چیختے ہیں، چلا رہے ہیں کہ چھوڑا نہیں جاتا، پھر ایک لاسٹ پوائنٹ کے سٹیج میں اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، جیسے وہ اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرتا، دوبارہ جا کر فرشتے اس کے گلے کو دبوچتے ہیں، اس کا گلا دباتے ہیں۔ اتنی بڑی اس کو تکلیف ہو رہی ہے۔ نبی کے پوچھنے پر جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا یہ دنیا میں رہنے والے آپ کی امت میں کہ یہ وہ وائز اور مقررین ہوں گے، جو علماء کا ایک طبقہ ہوگا، جو عالموں کا، علم والوں کا ایک طبقہ ہوگا، جو اس طرح کے بیانات کریں گے، جس طرح کے بیانات کو سننے کے بعد، ان کی باتوں کو سننے کے بعد لوگوں میں افراتفری کا ماحول پیدا ہو جائے گا، بجائے ایک اتحاد اور اتفاق ہونے کے آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے دور ہوتے جائیں گے، اور مجمع جڑنے کے بجائے وہ پارا پارا ہو جائے گا۔ مسلمانوں کے دلوں میں محبت کے بجائے ایک دوسرے سے نفرتیں پیدا ہو جائیں گی۔ آج ماحول ہے، چل رہا ہے، اس طرح کے بھی بیانات ہوتے ہیں، ایسے بھی علماء ہیں، نہیں بول کر نہیں، دنیا میں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں، اچھے علماء بھی ہیں، برے علماء بھی ہیں، صحیح بتانے والے بھی ہیں، صرف لوگوں کو خوش کر کر جو ہے اپنی من بھڑک باتیں بیان کرنے والے لوگوں بھی ہیں، ان کو بھی بہت بڑا عذاب ہوگا۔ گلے دبائے جائیں گے فرشتے یہ بول بول کر کہ تمہیں جو ہے اچھی اور سچی نیک بات بتانے کے واسطے اللہ نے علم دے کر تمہیں اس اسٹیج کا ماہر بنایا تھا، یا تمہاری باتوں کو سن کر لوگ جو ہے پارا پارا ہو جایا کرتے تھے۔ یہ پوچھ پوچھ کر عذاب دیا جائے گا۔ لہٰذا دوستوں بزرگوں، یہ لمبی تفصیل واقعی ہے کہ اللہ نے جنت کے مناظر بھی دکھائے، جہنم کے مشاہدے بھی کرائے، بہت ساری چیزوں کی اس میں جو ہے ہمارے واسطے نصیحتیں ہیں، عبرت ہے اور سبق ہے۔ ہر برائی کا انجام اس میں دکھایا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس وجہ سے معراج کرایا، اس کی حکمتیں الگ الگ ہیں۔ آئندہ جمعہ بھی انشاءاللہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج میں بتلائے گئے گناہ اور برائیوں کی مثالوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا